بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک بھر سے تازہ ترین اپڈیٹس، تبصروں اور تجزیے کے ساتھ میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ زرداری نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو GHQ کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور پنجاب میں براہ راست مریم اور بلاول بھٹو زرداری کو مقابلہ کرنے دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 مزید ججز نے عمران خان صاحب کے کپتان کے حق میں گواہی دے دی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ کا کیمپ جوائن کر لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انصاف کے نام پر بدنیتی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی کہ عمران خان صاحب کے موقف کی 100% تائید۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امن فارمولے کے نام پر کیے جانے والے بھونڈے مذاق نے شریف مافیا یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور دونوں بھائیوں کی اب پاکستانی سیاست میں واپسی کسی صورت ممکن نظر نہیں آ رہی۔ تفصیلات رکھتے ہیں جناب آپ کے سامنے۔ پہلے معاملہ شروع کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان پھڈے کا ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب نواز شریف بڑے لمبے عرصے سے پاکستان کے سیاسی افق سے غائب ہیں، آصف زرداری صاحب نے کہا جانا چاہیے چال چل دی ہے، ترپ کا پتہ پھینک دیا ہے، خاموشی توڑ دی ہے اور ایک ایسا معاملہ جس پر براہ راست مریم اور بلاول بھٹو زرداری آمنے سامنے تھے، اب اس معاملے کے اوپر آصف زرداری صاحب کی جانب سے ایک پیغام بھجوایا گیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ نہیں جناب، یہ مقابلہ برابری کا نہیں، اور جس کو پنجاب کے اندر آپ مریم حافظ فارمولہ قرار دے رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس فارمولے کو نہیں مانتی اور ہمارا ساتھ دینے کا اس ہائبرڈ رجیم کی مقصد صرف اور صرف یہ تھا، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں جناب پنجاب کے اندر انٹری کرنے دی جائے گی، لیکن جب بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کے اندر انٹری کرنے کی کوشش کی تو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے انتہائی سخت ترین زبان استعمال کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کو انگلیاں دکھائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو انگلیاں دکھائی جا رہی ہیں اور رپورٹ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب کی حمایت ہے یا مستقبل میں جگہ مستحکم کرنے کی کوشش ہے۔ مریم نواز انگلی توڑنے جیسے بیانات کیوں دے رہی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھا رہا ہے۔ کیا ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹنے والی ہے؟ سیاسی تجزیہ نگاروں کی رائے اس حوالے سے حاصل کی گئی انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے۔ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نقطہ آغاز ہے، لیکن سر دست کیونکہ ابھی بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تئیں دیوار سے لگا رکھا ہے، اس موقع کے اوپر تو پیپلز پارٹی کھل کر سامنے نہیں آئے گی، لیکن بہرحال آصف زرداری صاحب نے اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں اور بہت جلد ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ایک بار پھر بھیجا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایک قد ملاقات اس حوالے سے ہو چکی ہے۔ ندیم افضل چن ہوں یا اعتزاز احسن ہوں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطوں کے لیے پرائم کردار ادا کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جناب اگر نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اسی قسم کا فارمولہ، زرداری فارمولہ ایک 8 فروری 2024 کی رات کو بھی سامنے آیا تھا، جس کو کپتان نے تسلیم نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ زرداری مافیا ہو یا شریف مافیا، دونوں پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا ہیں، عمران خان صاحب ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ چولستان والا منصوبہ، نہریں نکالنے والا منصوبہ جس پر پیپلز پارٹی کا اعتراض سامنے آیا، وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا فارمولہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کا پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور پنجاب کی چنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب
کافی جگہ پر آپ کو اکٹھے نظر آئے، اکٹھی تصویریں ان کی آئیں، دونوں نے مل کر اس منصوبے کا افتتاح بھی کیا۔ پھر زرداری صاحب کا اس کے اوپر بیان آیا، پیپلز پارٹی کا بیان آیا، بلکہ زرداری صاحب نے اس کے اوپر جو صدر کا خطاب ہوتا ہے نا پارلیمان سے، مشترکہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے، وہاں پر بھی انہوں نے اس ایشو کے اوپر بات کی۔ اس کے بعد یہ معاملہ پیچھے چلا گیا۔ اب مریم نواز صاحبہ ایک بار پھر اس معاملے کو لے کر آئی ہیں۔ جو معاملہ شروع ہوا بلاول بھٹو زرداری نے جب یہ کہا کہ پنجاب میں جناب جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے ذریعے رقم تقسیم کرنے چاہیے، مریم کو اس پر اعتراض تھا، پوری کی پوری مریم کی ٹیم چڑھ دوڑی۔ پھر پیپلز پارٹی کے بیانات بھی آئے، پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب کسی قانون سازی میں ساتھ نہیں دیں گے جب تک مریم معافی نہیں مانگیں گی۔ انہوں نے کہا ایوان کے اندر ہم کسی قانون سازی میں وفاقی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مریم نواز پنجاب میں سولو فلائٹ کرنا چاہتی ہیں، شہباز شریف صاحب مرکز میں مجبور ہیں، پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ ان کی حکومت جو ہے وہ چل سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی اگر واپس ہو جاتی ہے تو دھڑام سے ان کی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی۔ اب یہاں پر معاملہ شہباز شریف اور مریم نواز کا بھی آ گیا ہے۔ کیا مریم نواز کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے؟ ہلہ شیری وہاں سے ہے، ایسا ہی وہ کرتی رہی، پیپلز پارٹی مرکز چھوڑ کر گئی تو پھر شہباز شریف صاحب کا کیا بنے گا؟ کیا یہ نئی گریٹ گیم ہے؟ معاملات کو جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ نواز شریف اور عمران خان صاحب کے کورٹ میں پھینکنے کی کوشش ہے۔ آصف زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں یہ بہت جلد آگے چل کر کلیئر ہونے جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ڈٹ کر کھڑے رہنا بالآخر انہیں اب پے کرنے لگا ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب آہستہ آہستہ اس موڑ پر پہنچ رہے ہیں کہ جہاں وہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ جی ہاں بالکل۔ دوسری بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 مزید جج صاحبان جی ہاں وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں کپتان کے حق میں۔ عمران خان صاحب ذرا یاد کریں آپ کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مسلسل کیا بیانات ان کے سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدلیہ کے حوالے سے جناب آ رہے ہیں۔ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، مطلب حضرت علی کا فرمان وہ بار بار جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں پاکستانی عوام کے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر جو ہے وہ ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور آج 2 مزید ججز نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو کھلے عام بدنیتی ہے۔ انصاف کے نام پر صدر زرداری نے جو نوٹیفیکیشن کیا تھا نا ججوں کے تبادلے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا بیان ہے، اور جو عمران خان صاحب یہ ایک بہت بڑا فیصلہ بلکہ کہنا چاہیے اختلافی نوٹ ہے اہم ترین کیس میں، اور بالکل عمران خان صاحب کی وہی لائن ڈیفینیٹلی، کیونکہ آئین اور قانون کی لائن ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہیں گے دیکھیں جناب یہ جو ججز ہیں یہ جناب جو ہے وہ یوتھیے ہو گئے ہیں یا امرانڈو ہو گئے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل گئے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کچھ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی کریں گے۔ اس قسم کی ایجنڈا جو ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، لیکن بہرحال حقائق کیا کہتے ہیں؟ حقائق تو وہی بات کر رہے ہیں جو کہ جناب انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کیا کہ جناب جو کچھ بھی اس وقت کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ججز کا صرف عارضی تبادلہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں جج صاحبان کون ہیں؟ یہ جناب جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں جو کہ بلوچستان سے پہنچے تھے سپریم کورٹ، اور جسٹس شکیل احمد صاحب ہیں جو کہ پشاور سے پہنچے تھے سپریم کورٹ۔ اور جسٹس نعیم اختر افغان کا جو اختلافی نوٹ ہے نا 40 صفحات پر مشتمل، اس میں یہ کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ججز کا تبادلہ صرف عارضی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے تبادلے کر کے پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ بھر دی، اوپر جسٹس ڈوگر کو بٹھا دیا، جن کے متعلق عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میچ جیتنا ہے تو پھر جناب جسٹس ڈوگر کو امپائر کھڑا کر دیں پاکستان انڈیا کے میچ کے اندر، تو پھر تبھی میچ پاکستان جیت سکتا ہے۔ اور جسٹس ڈوگر کے متعلق عمران خان دیگر بھی کئی انکشافات کر چکے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا جناب جسٹس نعیم اختر افغان نے کہ صدر آصف زرداری نے بغیر شفاف معیار اور بامانی مشاورت کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جو کہ غیر آئینی ہے اور غیر ضروری جلدی میں یہ کیا ہے، اور صدر کا نوٹیفیکیشن قانوناً بے اثر ہے، عدالتی آزادی کے منافی ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت ہوئی، دباؤ تھا، بلیک میلنگ تھی، سیاسی مقدمات میں فیصلے انجینئر کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے، جبری گمشدگیوں کا بھی معاملہ تھا، لیکن جناب اس تمام تر چیزوں کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس خط کے بعد ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کرنے کا عمل شروع ہوا تاکہ ان 6 ججز کو کنارے لگایا جائے، اور حکومت نے جلد بازی میں یہ کام کیا تاکہ عدالت کی آزادی پر براہ راست طور پر جناب وہ اثر انداز ہو سکے۔
अच्छा, 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में जजेस के हवाले से एक फ़ैसला जारी किया था। मोहम्मद अली मज़हर ने लिखा था, ज़ाहिर बात है उन्होंने लिखना था तो फिर सब कुछ हुकूमत के हक़ में ही थी, जो है कि वो सारी की सारी चीज़ें, और उसमें उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो जजेस का तबादला है 2-3 के तनासब से उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये गैर आइनी नहीं है, और उन्होंने जनाब अपनी जो मर्ज़ी की चीज़ें हैं वो सारी इम्प्लीमेंट जो है वो करवाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर जनाब अब मामलात हो गए हैं बड़े मुख्तलिफ, और वो जो 5 रुकनी आइनी बेंच जिसने आइनी और कानूनी करार दिया था जजेस के तबादले को, अब जनाब ये 2 जज आ गए हैं मैदान के अंदर और खुलेआम वो ये बात कर रहे हैं अपने इख्तलाफी नोट के नतीजे में कि नहीं जनाब ये तो सरीहन जो है वो अदालती आज़ादी के ख़िलाफ़ कायम हुआ है, के ख़िलाफ़ काम हुआ है। और इमरान खान साहब डेफिनेटली यही बात बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। गोया अब इन दोनों जज साहबान ने, जिनका नाम जस्टिस शकील अहमद है और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है, एक तरह से इन्होंने उन सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान को, जी हाँ, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, इन 2 ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक 4 और जज साहबान भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, 6 अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी शुमार कर लिए जाएँ तो उन जजेस की तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है जनाब, जो कि वो वही बात कर रहे हैं आइन कानून की जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं। फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब लंबा चौड़ा एक दौरा करके जनाब, अच्छा इसमें मैं आपके सामने एक बयान रखूँगा चांडियो साहब का भी, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ अपने वालिद को खामोश करवा कर ख़ुद बोल रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपको याद होगा चंद दिन पहले इसी प्लेटफार्म पर इसी मज़दूर साफ़ी ने आपको ये ख़बर दी थी कि मरीम नवाज़ साहबा ने लाहौर में एक मीटिंग के दौरान नवाज शरीफ साहब को ये कहा है, जो वाकफ़ाने हाल बता रहे हैं जिन्होंने ये सुना, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मियाँ साहब को रेस्ट करने का कहा है और कहा है कि मुझे अब बरह रास्त आप इस्टेब्लिशमेंट से तमाम तर मामलात को देखने दें। और फिर यार दोस्त ये बात भी करते हैं कि इस वक्त जनाब जो एक अंडरस्टैंडिंग है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा के दरमियान, वो जनाब जहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी इसको बड़े गौर से जांच और देख रहे हैं, वहीं आज आसिफ जरदारी साहब ने भी एक तरह का जो है वो रद्द अमल दिया है इस मामले के ऊपर कि जो मरीम और बिलावल का मुकाबला बराबरी का नहीं है, क्योंकि मरीम को स्पेस, बिलावल को स्पेस नहीं मिल रही और मरीम के पीछे जनाब इस्टेब्लिशमेंट है बकौल आसिफ जरदारी साहब के पैगाम के। अब मियाँ साहब के लिए ये मामला बड़ा हैरान कुन था कि जनाब भाई को तो उन्होंने चलें वज़ीर-ए-आज़म बना के आगे किया, बेटी को उन्होंने वज़ीर आला बना के आगे किया और कहा जनाब चलें इन दोनों का सियासी मुस्तकबिल सेव करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। ख्वाहिश तो है ना मियाँ साहब की कि दोबारा उनकी इस माहौल के अंदर एंट्री हो, वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने, कोशिशें भी उस किस्म की वो कर रहे हैं, अपने मामलात भी भिजवा रहे हैं कि जनाब तब तक तोसी नहीं होगी जब तक ये मामला ना कर लें। ये फिर मरीम नवाज़ साहबा का सोलो फ्लाइट लेना जिस तरफ पीपल्स पार्टी भी इशारा कर रही है, ये यकीनी तौर पर बड़ा मानी खेज़ है और वो इंडियन फिल्म याद आ जाती है कि क्या वाकई यानी इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए मरीम नवाज़ साहबा अब नवाज शरीफ साहब की भी बली चढ़ा देंगी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बरह रास्त हो जाएंगी। ये बड़ा सवालिया निशान है। नवाज शरीफ साहब इसीलिए इंतहाई पुरस्कार अंदाज में गायब हैं और ख़ामोश हैं और इस वक्त उनकी सियासत में वापसी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की इसलिए आगे चलकर यानी कि एक ही वार में दोनों का पत्ता कट रहा है। शहबाज शरीफ साहब किस तरह से साइड लाइन के मरीम नवाज़ जब पंजाब में इस हद तक जाएंगी पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर पीपल्स पार्टी कहेगी मैं मरकज़ में हम शहबाज शरीफ का साथ नहीं देते। तो ये भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ नवाज शरीफ का पत्ता नहीं काट रही बल्कि शहबाज शरीफ साहब का भी पत्ता काट रही हैं और वो पहले ही मुश्किल में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो अमन मंसूबा है उसको पूरी दुनिया एक मजाक करार दे रही है। आज तो जनाब पाकिस्तान के सबसे मोतबर अखबार किसी ज़माने में समझे जाने वाले डॉन अखबार का इदारिया भी सामने आ गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मुस्लिम दुनिया के साथ मजाक किया है और जिन मुस्लिम ममालिक ने इब्तदाई तौर पर इस 20 निकाती अमन मनसूबे का खैर मकदम किया है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पिछली गली से निकल रहे हैं। पिछली गली से पाकिस्तान इसमें नंबर अव्वल है। इसहाक डार कह रहे हैं नहीं जनाब ये तो वो हमारा नहीं है, हमने तो ये वाले मुतालबे नहीं किए। फिर कहते हैं नहीं जनाब हमारा तो वही है जो मौक़िफ़ जो कि कायद-ए-आज़म वाला है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब लंबा चौड़ा दौरा करके जब वापस आए हैं, कोई 2 हफ्ते का तवील दौरा, उनका ख्याल था कि पता नहीं कितना मेरे लिए आगे माहौल बना होगा, लेकिन वो जो उन्होंने ट्वीट कर दिया ना, कोड ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जिन्होंने खुद अभी अपने
نے 20 نکاتی فارمولے کے ایکسپلین ہی نہیں کیا تھا، نیتن یہو کے ساتھ مل کر ابھی انہوں نے چیزیں فائنل ہی نہیں کی تھی، تو شہباز شریف صاحب ڈائریکٹ بیچ میں کودے اور انہوں نے جناب بڑا واہ کر دیا کہ کیا بات ہے جی، ٹرمپ کو تو امن کا نوبل پرائز اور پتہ نہیں کیا کچھ ملنا چاہیے. اور پھر نیتن یہو بیک ہوئے، قطر بیک ہوا، جو ہے اس کے اوپر جناب جو فلسطین ہے، جو حماس ہے، وہ تو پہلے ہی ریڈی نہیں تھا. تو پاکستان کی جو اتنی تیزیاں ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی یہ جو آنیاں جانیاں ہیں، یہ جناب انہیں ایسی جگہ کے اوپر لے گئی ہیں کہ جہاں وہ بالکل اب نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایک ہی حلے کے اندر مریم نواز صاحبہ ابھر کر آ رہی ہیں جناب سامنے کہ نہیں جناب، نواز شریف نہیں، شہباز شریف نہیں، میں ہوں گی. اور اس بات کو سمجھ گئے ہیں آصف زرداری صاحب بھی، اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ نہیں جناب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی برابر کا چانس ملنا چاہیے. اور عدلیہ جو انگڑائی لے رہی ہے، اکتوبر کا مہینہ اس کے لیے خاصا اہم قرار دیا جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.